اب ہم آ جاتے ہیں ریڈنگ ہیبٹس پہ. کیا ہے ریڈنگ ہیبٹس ایک اسٹوڈنٹ کی؟ گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے کہ نیچے کی طرف آ رہا ہے؟ اچھا، ریڈنگ ہیبٹس کے بارے میں جو عام تاثر ہے نا وہ یہ ہے کہ شاید یہ کم ہو رہی ہے. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. میرا نقطہ نظر ایک طالب علم لائبریری سائنس کے ہونے کے ناطے بھی یہ ہے کہ جس کو ہم ریڈنگ کہتے ہیں نا، اس کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور جس کو ہم بک کہتے ہیں اس کو بھی ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. امیزنگ. مطلب میں ریڈنگ کو صرف ٹیکسٹ کی ریڈنگ نہیں سمجھتا. میں اگر آپ آڈیو بک سن رہے ہیں تو میں اس کو بھی ریڈنگ سمجھتا ہوں. اگر آپ ویڈیو کی صورت میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، تو میں اس کو بھی ریڈنگ کے زمرے میں ڈالتا ہوں. زبردست. پھر بک جو ہے نا، اس کا جو فارمیٹ ہے ایک پیپر بیسڈ بک کا، میں اس سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک آڈیو فائل یا ویڈیو فائل بھی بک ہے. بلکہ خاص طور پہ جو لفظ بک یا کتاب ہے، کتاب کی یہ ایک فارمیٹ کے طور پر مشہور ضرور ہو گئی ہے، لیکن اس کو اس تک محدود کر دینا ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب، لیکن کیا قرآن پاک جو ہے وہ اس شکل میں نازل ہوا ہے کہ وہ کاغذ پہ لکھا ہوا نازل ہوا ہو؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو بعد کے لوگوں نے اس کو کاغذ پر منتقل شکل. کیا، ایک کاغذ پہ لکھا اور اس کو جمع کیا اور اس کی بائنڈنگ کروائی، تو وہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر گیا. تو یہ کتاب کی جو شکل ہے نا، اس پر ہمیں نہیں جانا چاہیے. اس کے بارے میں بھی مختلف تھیوریز آتی رہیں. ایک اسکالر ہیں، انہوں نے 70s میں یہ کہا کہ سن 2000 میں اس وقت ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پیپر لیس ہو جائے گی. جب سن 2000 آیا تو وہ صاحب ابھی زندہ تھے. انہوں نے ہی پھر آرٹیکل لکھا کہ بھائی یہ تو کاغذ کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تو بڑی ہی ہے، کاغذ کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جو ریڈنگ ٹائم ہے وہ بڑا ہے. فرق بس یہ آیا ہے کہ بیچ میں اسکرین ایڈ ہو گئی ہے. میڈیم چینج ہو گیا. تو یہ فارمیٹ جو ہے نا، یہ ہر دور میں تبدیل ہوتے رہے ہیں. کتاب کی جو تاریخ ہے نا، وہ پیپر سے نہیں شروع ہوتی. کتاب کی تاریخ تو وہ مٹی کی تختیوں سے اور دیواروں سے. جی دیوار اور غاروں کے اندر جو دیواریں ہیں اس سے شروع ہوتی ہے. وہ تو پرانی بات ہے، صدیاں پرانی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ فارمیٹ تبدیل ہوتا رہا ہے. یہ ساری کتاب کی ہی شکلیں ہیں اور یہ ساری ریڈنگ کی ہی شکلیں ہیں. اب جیسے جیسے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، ظاہر ہے یونیورسٹیز میں، لائبریریز میں، باقی جگہوں پہ بھی اس کا استعمال بڑھ رہا ہے. باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں نا، میں چائنا گیا تو میں نے دیکھا کہ کلاس روم کے اندر انہوں نے جو ڈیسک تھے اس کے اوپر ای بک ریڈر جو ہے وہ فکس کیا ہوا تھا کہ اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں آتا، وہ بیٹھتا ہے، وہاں سے آن کرتا ہے اور اس کے سامنے کتاب کھل جاتی ہے. یہ رواج ابھی پاکستان میں تو نہیں ہے. پاکستان میں ای بک ریڈر تھوڑے لوگوں کے پاس ہیں. کنڈلز بھی بہت کم. جی بالکل بالکل، کنڈل وغیرہ اور بھی اپنے مختلف ناموں سے ہیں، ابھی پاکستان میں کم ہے. لیکن اس کا رواج ظاہر دنیا میں جب بڑھ رہا ہے تو یہاں بھی آہستہ آہستہ بڑھے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا، موبائل کی صورت میں یا ٹیب کی صورت میں یا لیپ ٹاپ کی صورت میں یہاں پہ ملٹی میڈیا تو ہے. ہم کتاب دیکھ سکتے ہیں، کتاب سن سکتے ہیں، کتاب کو مووی کی شکل میں. اور یہ میں اپنے ایک دوست کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں، لاہور میں ہی ہیں. ان کا گھر سے دفتر تک کا جو فاصلہ ہے نا، وہ کوئی آدھے پونے گھنٹے کا ہے. وہ ہر روز دفتر سے گھر جاتے، گھر سے دفتر جاتے 6 جلدوں کی پوری قرآن کی تفسیر سن چکے ہیں. اب اگر ہم روایتی ڈیفینیشن میں دیکھیں تو ہم کہیں گے جی انہوں نے پڑھا تو نہیں ہے قرآن، تفسیر تو نہیں پڑھی ہوئی. لیکن وہ پوری تفسیر جو ہے 6 دفعہ وہ سننا. گھر سے دفتر جاتے 6 جلدیں ہیں اس کی، اس پوری کو سن چکے ہیں. تو ایک ہی بات ہے. سر ہم اگر ہم ایک پکچر دیکھ رہے ہوں، یا اگر موشن کوئی ویڈیو ہے، موشن پکچر ہے، اور ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ہاؤ ڈو یو سے اٹ، جو فوکس ہے وہ ڈفرینٹ نہیں ہوتا جی کتاب کا؟ ڈفرینٹ ہوتا ہے، بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹی وی کا اسکرین کا فوکس بہت دیکھیں آپ جب براڈ ہے، کتاب کا بہت آپ نیرو. جب کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ جو اس کے کریکٹرز ہیں، جو ان کے ساتھ بیت رہی ہے یا جو وہ کر رہے ہیں، اس کو صرف آپ اپنے تخیل میں، آپ صرف ویژولائز کرتے ہیں تخیل میں. لیکن اس کو اگر ڈھال دیں آپ کسی ڈرامہ یا مووی میں، اسے چاہے آپ ٹی وی پہ دیکھیں، لیپ ٹاپ پہ دیکھیں، موبائل پہ دیکھیں یا سینما میں جا کے دیکھیں، وہ زیادہ افیکٹو ہے. وہاں تو کردار آپ کے سامنے ہے،
وہ ساری بیک گراؤنڈ بھی آپ نے بنا دی، وہ سارا اسٹیج بھی سیٹ کر دیا، اور ان کی زبانی آپ ان کے ڈائلاگ آپ ان سے بلوا رہے ہیں، تو زیادہ افیکٹو ہے۔ دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ریڈنگ اس وقت تک بڑی لمیٹڈ تھی جب تک یہ ٹیکسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ تھی، کیونکہ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری بالکل تھا۔ ٹھیک ہے، جب سے آڈیو ویڈیو آیا ہے، پڑھا لکھا ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی جو ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتا وہ سن سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے۔ وہ بھی میسج دے سکتا ہے جی، مووی۔ تو بہت بڑا انقلاب تھا، سینما جب دنیا میں آیا تو بہت بڑا انقلاب تھا، اس کے بعد پھر باقی چیزیں گیجٹس آئی، تو بہت بٹ بڑا اگر میں اس کو ہم اس طرح بھی، میں یوزلی یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم کسی مووی میں ایک سین دکھائیں کہ ایک بندہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور ہوا چل رہی ہے، کتاب میں باقاعدہ اس کا ذکر ہوگا کہ جی ہوا چل رہی تھی، ٹھیک ہے، مگر ٹو پک دیٹ اپ فرام اے ویژول، دیٹ از اے ڈفرنٹ گیم. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ دا مائنڈ، دا آئی کی ناٹ سی وٹ دا مائنڈ ڈز ناٹ نو. ایسا ہی ہے۔ جب ایک دماغ کو پتہ نہیں ہے تو وہ پک کرنے میں تھوڑا سا، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ایک پکچر جو ہے وہ 1000 ورڈس کے برابر ہے، بٹ ٹو ریئلی لک ان ٹو دیٹ پکچر از اے ڈفرنٹ گیم. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے ویڈیو آئی ہے اس کی افیکٹونیس بڑھ گئی ہے، اور آپ کا لٹریٹ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی آپ کر سکتا ہے. دیکھے، کوئی بھی سنے، کوئی بھی دیکھے، اور دنیا کی وہ تمام آڈینس وہ تمام پاپولیشن کہ جو پڑھی لکھی نہیں تھی، اس کو بھی آپ نے اپنا میسج جو ہے وہ دے دیا۔ ڈلیور کر دیا. یہ تو ایک بہت بڑا ایک ایولیوشن ہے.